الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من یتقی ینجو، جو پرہیزگار ہوتا ہے نجات پاتا ہے۔ من یتقی ینجو، جو پرہیزگار ہوتا ہے نجات پاتا ہے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، ہم شروط صلاۃ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور تیسری شرط جو تھی وہ ستر العورت تھی، شرمگاہ کا چھپانا۔ اس بحث سے ہوتے ہوئے آج جو ہے نا یہ بحث ہم نے آپ کی خدمت میں کرنی ہے کہ نماز پڑھنا ایسے جوتے میں جو ظاہر قدم کو چھپائے، یعنی جو قدم کی پشت جو ہے اوپر والی ظاہر اس کو چھپائے تو اس میں جائز نہیں ہے۔ جوتا ہو یا جراب ہو مثلا جس کے اوپر والا بازو نہ ہو، صرف وہ پاؤں جو ہے اس کے جو پشت ہے صرف اس کو چھپائے، لیکن اوپر جو ہے مثلا پنڈلی وہاں تک نہیں آتی ہے، تو کہتے ہیں نماز ایسے جوتے میں جراب میں جو ہے نا جائز نہیں ہے جو صرف قدم کی پشت کو چھپائے، مگر یہ کہ وہ جوتا ہو یا جراب ہو وہ نا ساق تک پنڈلی تک آ جائے تو پھر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے آپ کی خدمت میں مصلی کے لباس کے مستحبات کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے لباس کے مستحبات۔ ایک مستحب یہ ہے کہ نماز جو ہے نا نعل عربیہ، نعل عربیہ ایک جوتی ہوتی ہے عربیہ، نعل عربیہ، اس میں پڑھنا مستحب ہے، تعصی کرتے ہوئے ائمہ معصومین علیہ السلام کی۔ اور دوسرا مستحب یہ ہے کہ سیاہ لباس کو نماز میں ترک کرنا چاہیے، سوائے امامہ کے اور عبا کے اور جرا وغیرہ کے، کیونکہ یہ امامہ سیاہ ہو عبا سیاہ ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے، اگرچہ سفید ہونا افضل ہے لیکن امامہ سیاہ ہو عبا وغیرہ تو وہ مکروہ جو ہے نا نہیں ہے، مستحب ہے۔ جی کیا بتایا؟ پہلا مستحب کیا ہے نماز میں؟ نعل عربیہ میں پڑھیں۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ سیاہ لباس کو ترک کریں۔ تیسرا جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ باریک اور پتلے کپڑے میں نہیں پڑھنی چاہیے نماز، مستحب ہے۔ چوتھا مستحب یہ ہے کہ وہ شملۃ السماع، اجتماع للسماع یعنی شملۃ السماع کو وہ ترک کرے۔ شملۃ السماع کیا ہے؟ یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مثلا لباس جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ لے کر اس سے کندھوں کو چھپائیں، کندھوں کو، اور پھر اس کپڑے کے جو نیچے والے دو کونے نیچے جا رہے ہیں ان دونوں کو اٹھا کر ایک کندھے کے اوپر ڈال دیں، یعنی ایک کوئی چادر وغیرہ لے کر وہ جناب اوپر کندھوں کے ڈالیں، اور وہ نیچے کیونکہ چادر ہوگی بڑی نیچے جب جا رہی ہوگی تو اس کے دو کونے دونوں سائیڈوں دونوں سے پکڑ کر ان کو ایک کندھے پہ ڈال دیں، اس کو کہتے ہیں شملۃ السماع۔ مستحب ہے یہ کام نہ کرے۔ تو مستحبات جو ہیں مصلی کے لباس کے وہ چار ہو گئے جی۔ نعل عربیہ میں نماز پڑھنا، سیاہ لباس کو ترک کرنا، باریک لباس کو ترک کرنا، اور چوتھا شملۃ السماع کو بھی وہ کیا کرے؟ ترک کرے۔ اس کے بعد میرے بچے اور میرے عزیزو، مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے لباس کے مکروہات،
مصلی کے لباس کے مکروہات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ابھی یہ 4 جو بتائے مستحبات تھے، ابھی مکروہات۔ مکروہات جو میرے خیال کے مطابق ہے نا، یہاں انہوں نے 8 شمار کی ہیں، مکروہات 8 ہیں۔ نمبر 1 جناب ترک و تحنک مکروہ ہے، یعنی حنک کا ترک کرنا وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ امامہ مثلا سر پہ رکھیں اور اس امامے کی ایک جز گردن سے نیچے سے گھما کر، آپ نے دیکھا ہوگا تحت الحنک علماء کو پہنتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے، امامے کا ایک گوشہ نکال کر گردن کے نیچے سے پھیر کے اس کو دوسری سائیڈ پہ پھر امامے میں وہ ڈال دیتے ہیں، یہ تحت الحنک کہتے ہیں۔ اس کو ترک کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ ترک تحنک یعنی تحت الحنک کا ترک کرنا مکروہ ہے مطلقاً، چاہے وہ امام ہو یا مثلا غیر امام ہو، امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ ہو یا غیر امام ہو، جو بھی ہو، تحت الحنک کا ترک کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 2 ردا کا ترک کرنا جو ہے امام کے لیے مکروہ ہے۔ ردا یعنی عبا وغیرہ کا ترک کرنا امام کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 3 عورت کے لیے نقاب لگانا نماز میں مکروہ ہے۔ عورت اپنے ناک پہ کوئی نقاب وغیرہ لگا کر نماز پڑھے، مکروہ ہے عورت کا نقاب لگا کر نماز پڑھنا۔ نمبر 4 مرد ہو یا عورت منہ میں کے اوپر کوئی چیز رکھ کر، ٹھیک ہے نا، منہ کے اوپر کوئی چیز رکھ کر جو ہے نماز پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو نزلہ زکام لگا ہو تو ایک نہیں پہن لیتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں یار، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی کوئی چیز منہ کے اندر جو ہے نا، منہ کے ساتھ اس کو منہ کے اوپر آ جاتی ہے، کوئی چیز منہ کے اوپر ڈالنا لسان مرادی ہے، یہ کیا ہے میرا جان؟ مکروہ ہے۔ چوتھا بتایا ہے عورت کا، تیسرا عورت کا نقاب لگا کر نماز پڑھنا، یا مرد اور عورت کا منہ کے اوپر کوئی چیز ڈال کے جو ہے نا نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ یہ دونوں جو نقاب اور لسان بتائے ہیں نا، یہ دونوں اس وقت مکروہ ہیں اگر قرات پڑھنے میں یہ معنی نہیں ہیں، یعنی قرات بندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اتنا منہ کے اوپر آ گیا ہے یہ کپڑا، یا عورت نے نقاب سخت لگایا ہوا ہے، قرات ہو ہی نہیں سکتی، وہ جو سورہ حمد اور باقی سورہ وغیرہ پڑھنی ہے اس کے لیے یہ رکاوٹ ہے، تو پھر یہ حرام ہے۔ قرات میں رکاوٹ نہیں ہے تو مکروہ ہے، اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر آگا جان حرام ہے۔ اور 5واں جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے لباس میں نماز پڑھنا جو متہم ہے نجاست سے، کہ یہ نجاست کا خیال نہیں کرتا ہے، یا وہ متہم ہے غصب سے کہ اس کا لباس غصبی ہے، یعنی وہ شخص جو نجاست یا غصب سے متہم ہے، ایسے شخص کے لباس میں نماز پڑھنا کیا میرے آقا جان؟ مکروہ ہے۔ اور 6 جو مکروہ ہے وہ یہ ہے، وہ لباس جس کے اوپر نقاشی ہوئی ہے، جس کے اوپر کوئی نقاشی وغیرہ ہے، حیوان کی بنی ہوئی ہے یا غیر حیوان، درخت وغیرہ ہے کسی چیز کی، ایسا لباس جس پر نقش ہے، نقاشی ہے، حیوان کی ہو یا غیر حیوان کی ہو۔ اور جناب علی جو 7واں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انگوٹھی ٹھیک ہے نا، جس میں صورت ہو زیرو کی، زیرو مثلا حیوان وغیرہ کی صورت بنی ہو، انگوٹھی ہو، اور اس کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور 8واں مکروہ یہ ہے کہ ایک قبا جو کہ سخت تنگ قبا ہے جنگ کے علاوہ، اس کو پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تنگ قبا میں، جنگ کے علاوہ تنگ قبا میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو آج کی جو بحث ہماری ہو رہی ہے وہ ولا تجوز الصلاۃ والا مسئلہ، اور اس کے نیچے جو شروع کیا ہے زیادہ، وہ یہ تھا کہ مصلی کے لباس کے مستحبات بتائے ہیں آپ بھائیوں کو، اور مصلی کے لباس کے جو مکروہات ہیں
مستحبات اور مکروہات کے بارے میں عرض کیا ہے، زیادہ درس اس میں ہے۔ مستحبات جو تھے مصلی کے لباس کے، وہ یہ ایک بتایا کہ یہ نعل عربی میں وہ نماز پڑھنا مستحب ہے، سیاہ لباس کو ترک کرنا مستحب ہے سوائے امامہ اور ابا وغیرہ کے، باریک کپڑے کو ترک کرنا مستحب ہے، باریک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، شملت السماع کا ترک کرنا مستحب ہے، یہ 4 ہو گئے۔ اور مکروہات جو گنوائے ہیں کہ 8 تھے، تحت الحنک کا ترک کرنا مکروہ ہے، مطلقاً امام ہو یا غیر امام، ردا کا ترک کرنا امام کے لیے مکروہ ہے، نمبر 3 عورت کا نقاب لگانا مکروہ ہے، نمبر 4 مرد اور عورت کا منہ کے اوپر کوئی چیز باندھنا اور باندھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نمبر جناب علی 5 یہ بن گیا کہ وہ شخص جو نجاست سے متہم ہے یا غصب سے متہم ہے، ایسے شخص کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نمبر 6 لباس جس پر نقش وغیرہ بنے ہوئے ہیں، نقاشی کی ہوئی ہے، حیوان کی ہوئی یا غیر حیوان کی، مکروہ ہے، ایک انگوٹھی جس میں صورت ہے حیوان وغیرہ کی، زیرو کی، تو مکروہ ہے، اور 8واں جناب بن جاتا ہے کہ قبائے تنگ مشدود قبا کا پہننا کیا ہے، جنگ کے علاوہ یہ بھی مکروہ ہے۔ 8 مکروہات گنوائے ہیں آپ کو اور 4 مستحبات تھے، ایک مسئلہ اس کے علاوہ تھا، ٹوٹل بحث یہ ہماری ہوئی ہے۔ ابھی آپ توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، ولا تجوز الصلاة فیما یستر ظہر القدم الا مع الساک، ولا تجوز الصلاة نماز جائز نہیں ہے، فیما ایسے جوتے میں، یستر ظہر القدم جو قدم کی ظاہر کو چھپائے، ظاہر یعنی پشت، جو قدم کے پشت کو چھپائے، لا تجوز الصلاۃ نماز جائز نہیں ہے، فیما ایسے جوتا میں، یستر ظہر القدم جو قدم کے ظاہر کو پشت کو چھپائے، الا مع الساک مگر یہ کہ وہ کہاں تک آ جائے، مع الساک پنڈلی تک، پنڈلی تک آ جائے، بحیث یغطی شیئا منہ اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ ساک کی ایک چیز کو چھپائے، فوق المفصل مفصل کے اوپر، مفصل جہاں پنڈلی اور پاؤں جدا ہو رہے ہیں اس مفصل سے اوپر تک آ جائے، علی المشہور بنابر قول مشہور، یعنی بنابر قول مشہور یہ ہے کہ نماز ایسے جوتے میں یا ایسی جراب میں جس کے بازو نہیں ہیں جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ظاہر قدم کو چھپائے، مگر یہ کہ جراب بازو والی ہو یا اس جوتے کے اوپر سے مثلاً کیا ہو زیادہ ہو کہ وہ پنڈلی تک آ جائے، تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، ولا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم نماز جائز نہیں ہے فیما ایسے جوتے میں جو قدم کی پشت کو چھپائے، الا مع الساک مگر یہ کہ وہ پنڈلی تک ہو، بحیث یغطی شیئا منہ اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ جو ہے پنڈلی کی ایک چیز کو بھی چھپائے، فوق المفصل مفصل کے اوپر، علی المشہور بنابر قول مشہور۔ ومستند المنع ضعیف جدا من کی سند ضعیف ہے، جداً واقعاً ضعیف ہے من کی سند، شہید فرماتے ہیں والقول بالجواز قوی متین، جواز کا جو قول ہے وہ قوی ہے اور متین ہے، جواز کا قول قوی اور متین ہے۔ اب جناب ہوئی مستحبات شروع ہو گئے جی، مصلی کے لباس کے مستحبات۔ وتستحب الصلاۃ فی نعل العربیۃ للتعصی، مستحب ہے نماز جو ہے نعل عربیہ میں، للتعصی پیروی کرتے ہوئے ائمہ معصومین کی، وتستحب ملاؤ ترک السواد سیاہ لباس کا ترک کرنا مستحب ہے، عدل امامت والکساء والخف سوائے امامہ کے اور ابا کے اور جراب وغیرہ کے، یعنی ان کا سیاہ ہونا کوئی حرج نہیں ہے، امامہ سیاہ ہو سکتا ہے، ابا ہو سکتی ہے، جراب وغیرہ ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ۔ فلا یکرہ الصلاۃ فیہا سوادن، نماز جو ہے فیہا ان میں، فیہا یعنی امامہ کساء خف
ان میں نماز جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے سوادن یعنی سیاہ ہونے میں کہ یہ سیاہ ہیں، نماز مکروہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا اگرچہ سفید ہونا افضل ہے مطلقاً، حتیٰ کہ یہ امامہ ابا اور یہ جرا وغیرہ جس کی بات کر رہے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کیا ہوں سفید ہوں۔ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا اگرچہ سفید ہونا افضل ہے مطلقاً یعنی حتیٰ یہ امامہ اور ابا وغیرہ بھی۔ وَتُسْتَحَبُّ تَرْكُ الثَّوْبِ الرَّقِيقِ الَّذِي لَا يَحْكِي الْبَدَنَ وَإِلَّا لَمْ تَسِعْ توجہ، مستحب ہے باریک لباس کو ترک کرنا، مستحب ہے وہ باریک الذی لا یحکی البدن، وہ باریک جو بدن کی حکایت نہیں کرتا، باریک ہے لیکن بدن نیچے سے نظر نہیں آتا۔ وَإِلَّا لَمْ تَسِعْ وَإِلَّا لَمْ تَسِعْ یعنی اگر وہ بدن کی حکایت کر رہا ہے لم تَسِعْ تو نماز صحیح نہیں ہے۔ وَتُسْتَحَبُّ تَرْکُ اشْتِمَالِ السَّمَاءِ مستحب ہے شملت السما کو ترک کرے، اس کو کہتے ہیں شملت السما۔ یہ کیا ہے جی دیکھو، والمشہور انہ الالتحاف بالاضرار وادخال طرفی تحت یدیہ وجمعہما علی منکب واحد، مشہور یہ ہے انہ الالتحاف بالاضرار، اضرار یعنی لباس کے ذریعے سے کندھوں کو چھپانا، التحاف کندھوں کو چھپانا، بالاضرار لباس کے ذریعے، وادخال طرفیہ اور اس کی دونوں طرفوں کو کیا کریں داخل کریں، تحت یدہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، وجمعہما علی منکب واحد اور ان دونوں طرفوں کو ایک کندھے پر قرار دے دیں، دونوں کے کنارے پکڑ کر اس کو ایک کندھے میں ڈال دیں، یہ ہوتا ہے شملت السما۔ جناب اس کے بعد کیا ہے جی مکروہات، وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّحَنُّقِ تحت الحنک کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ یہ حنک ہے کیا، وَهُوَ إِدَارَةُ جُزْءٍ مِّنَ الْإِمَامَةِ تحت الحنک، وَهُوَ یہ حنک بتا رہے ہیں إِدَارَةُ جُزْءٍ مِّنَ الْإِمَامَةِ امامہ کی ایک جز کو گھمائے، تحت الحنک گردن کے نیچے سے، حنک اور گردن کے نیچے سے امامہ کی ایک جز کو گھمانا ہے، یہ جو حنک کا ترک کرنا مکروہ ہے کس کے لیے، مطلقاً للامام وغیرہ، امام ہو یا غیر امام ہو، بقرینۃ القید فی الردا، قید ردا میں قید کے قرینہ سے، بقرینۃ القید فی الردا قید جو ردا میں ہے نا اس کے قرینے سے، کیونکہ ردا میں کہا ہے للامام، ترک الردا للامام، تو کیونکہ ردا کے لیے کہا ہے للامام تو ادھر مطلقاً سے مراد کیا ہے یعنی امام ہو یا غیر امام ہو، غیر امام، بقرینۃ القید فی الردا قید کا قرینہ ہے ردا میں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ تَرْكُهُ فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ ممکن ہے ارادہ کیا جائے مطلقاً، یہ جو مطلقاً ہے اس سے ارادہ کیا جائے تَرْكُهُ فِي أَيِّ حَالٍ کہ تحت الحنک کا ترک کرنا مکروہ ہے ہر حال میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا اگرچہ وہ نماز میں نہ ہو، اگرچہ وہ مصلی نہ بھی ہو پھر بھی نہ تحت الحنک کا ترک کرنا مکروہ ہے مطلقاً سے، شاید یہ مراد لیں۔ اطلاق النصوص باستحباب ہی کیونکہ نصوص مطلق ہیں باستحباب ہی، اس تحت الحنک کے مستحب ہونے پر نصوص مطلق ہیں، والتحذیر من ترک ہی تحت الحنک کے ترک کرنے سے ڈرایا گیا ہے، کا قول صادق علیہ السلام، جیسے امام صادق علیہ السلام کا قول ہے من تأمم ولم یتحنک فاصابہ داء لا دواء لہ فلا یلومن الا نفسہ، جو امامہ کرے ولم یتحنک اور تحت الحنک نہ کرے، فاصابہ داء پس اس آدمی کو ایک بیماری لگے، لا دواء لہ جس کا کوئی دوا نہ ہو، فلا یلومن الا نفسہ وہ ملامت نہ کرے مگر اپنے نفس کو ملامت کرے۔ حتیٰ ذہب الصدوق الی عدم جواز ترکہ فی الصلاۃ، حتیٰ کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ گئے ہیں کہ ابلا الی عدم جواز ترک تحت الحنک کا ترک کرنا نماز میں جائز نہیں ہے، حتیٰ انہوں نے یہ کہا ہے۔ جناب ملاؤ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ الرِّدَاءِ
ابا کا ترک کرنا مکروہ ہے، ابا کیا ہے، وہ ثوب، اور وہ ثوب ہے، لباس ہے، او ما یقوم و مقامہ، یا جو اس لباس کے کیا ہے کہ مقام ہے، یقوم و مقام الثوب، جو اس ثوب کے قائم مقام ہے، یجعل علی المنکبین، جس کو کندھوں کے اوپر قرار دیا جاتا ہے، ثم یرد ما علی الایسر علی الایمن، پھر دائیں طرف کو بائیں کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے، للامام ترک الرداء، للامام، اس ردا کا ترک کرنا مکروہ ہے امام کے لیے، اما غیر من المصلیین فیستحب لہ الرداء، اما غیر امام جو مسلین ہیں پچھلے مقتدی، فیستحب لہ الرداء، مستحب ہے لہو، اس غیر امام کے لیے ردا اور ابا مستحب ہے، غیر امام کے لیے بھی مستحب ہے، ولیکن لا یکرہ ترکہ، لیکن اس ردا کا ترک کرنا جو ہے مکروہ نہیں ہے، غیر امام کے لیے مستحب ہے لیکن اگر نہیں پہنتے تو مکروہ نہیں ہے، ولیکن لا یکرہ ترکہ، ردا کا ترک کرنا لیکن مکروہ نہیں ہے، بل یکون خلاف الاولا، بلکہ یہ اولا کے خلاف ہے، بس اتنا ہے، یہ خلاف اولا ہے، وَيُكْرَهُ لاؤ جان وَيُكْرَهُ النِّقَابُ، یہ ترک پیچھے لگاتے آ رہے، یہاں ترک نہیں لگانا، تھوڑا سا عبارت میں اس بات کا خیال رکھنا، کیونکہ بندہ ہے نا، انسان کہے گا وَيُكْرَهُ تَرْكُ تَنُّكِ وَيُكْرَهُ تَرْكُ الرِّدَاءِ وَيُكْرَهُ، ادھر بھی ترک لگا دینا، ادھر ترک نہ لگاؤ، ادھر یکرہ لگاؤ، وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْمَرْأَةِ، عورت کا نقاب لگانا مکروہ ہے، واللسام لہما، لہما اے للرجل والمرأة، مرد اور عورت کا منہ پر کوئی چیز ڈالنا اپنے منہ پہ، یہ بھی مکروہ ہے، وَإِنَّمَا يُكْرَهَانِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْكَرَاهَةِ، یکرہان یہ دونوں مکروہ ہیں، نقاب اور لسام یہ مکروہ ہیں، کب؟ اذا لم یمنع شیئا من الواجبات الکراہۃ، جب واجبات کراہت میں سے کوئی چیز کو کیا ہو، لم یمنع، جب یہ رکاوٹ نہ بنے، واجبات کراہت میں سے کسی چیز کی رکاوٹ نہ بنے، جب یہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے نا تو پھر مکروہ ہے، فإن منع الکراہۃ حرما، فإن منع، اگر نقاب اور لسام کراہت کے لیے مانے ہیں، حرما تو حرام ہے، حرام ہے، وفی حکمہا الاذکار الواجبۃ، حکمہا اس کراہت واجبہ کے حکم ہے اذکار واجبہ، اذکار جو باقی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلی و بحمد، جو باقی اذکار پڑھتے ہیں وہ بھی کراہت واجبہ کے حکم میں ہیں، وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْمُتَّهَمِ بِالنَّجَاسَةِ أَوِ الْغَصْبِ فِي لِبَاسِهِ، مکروہ ہے نماز پڑھنا فی ثوب، ایسے شخص کے لباس میں جو نجاست سے متہم ہے یا غصب سے متہم ہے، فی لباسہی اپنے لباس میں، وفی ثوب ذی التماثیل ویکرہ، تکرہ الصلاۃ ملاؤ، وتکرہ الصلاۃ فی الثوب ذی التماثیل، نماز مکروہ ہے فی الثوب ایسے لباس میں، ذی التماثیل جس پر نقش ہے، نقاشی ہے، اعم من کونہا مثال الحیوان وغیرہ، عام اس بات کے کونہا کہ یہ تماثیل مثال و حیوان، یہ کیا ہو شاباس، حیوان کا نقش ہو، وغیرہ یا غیر حیوان کا ہو، جیسے مثلا درخت وغیرہ کا ہے کوئی اوپر نقاشی کی ہوئی، او خاتم فیہ صورت حیوان، تکرہ الصلاۃ فی خاتم فیہ صورت حیوان، نماز مکروہ ہے انگوٹھی میں جس میں صورت حیوان ہو، صورت کا اشارہ یعنی عکس ہو زیرو کا، زیرو جو حیوان ہے، وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِهَا مَا يَؤُمُّ الْمِثَالَ، ممکن ہے ارادہ کیا جائے، بہا صورت، ممکن ہے صورت سے ارادہ کیا جائے، ما یوم المثال، جو مثال کو بھی شامل ہو، وہ جو ذی التماثیل کہا ہے اس کو بھی کیا ہو، یہ شامل ہو، صورت کہیں تو اس کو بھی یہ کیا ہو، شامل ہو، کہا اگر یہ کہہ کر اس کو بھی شامل ہے تو پھر اس کو الگ کیوں لایا،
وغایرہ بینہما تفنن، بینہما صورت اور تمثیل کے درمیان جو غایرہ جدائی لایا، تفنن بطور فنی مطلب عبارت کو فنی کرنے کے لیے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تفنن، ٹھیک ہے نا۔ وغایرہ بینہما صورت اور تمثیل کو غایرہ جدا لایا مصنف، تفنن جدا لایا بطور فنی کرنے کے لیے۔ والاول اوفق للمغایرۃ، والاول یعنی صورت کا جو پہلا معنی ہے نا کہ صورت وہ ہے جس میں زیرو کی تصویر ہو، وہ اوفق ہے للمغایرۃ مغایرت کے لیے، تاکہ پہلا ضد تماثیل اور صورت الگ الگ ہو جائے۔ والاول صورت کا پہلا والا معنی اوفق ہے مغایرت کی خاطر، آگے ملاؤ۔ وتکرہ الصلاۃ او قباء مشدود فی غیر الحرب، یعنی نماز مکروہ ہے کس میں؟ قباء مشدود تنگ قبا میں، فی غیر الحرب جنگ کے علاوہ، علی المشہور بنا بر قول مشہور۔ قال الشیخ ذکرہ علی بن بابویہ، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے فرمایا ذکرہ اس قباء مشدود کو ذکر کیا ہے علی بن بابویہ نے۔ علی بن بابویہ جو ہے نا یہ شیخ صدوق کے باپ ہیں، انہوں نے قباء مشدود کا ذکر کیا۔ قال الشیخ، شیخ طوسی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ قباء مشدود کا ذکر علی بن بابویہ نے کیا ہے۔ وَسَمِعْنَاهُ مِنَ الشُّيُوخِ مُذَاكِرَةً، اور ہم نے سمعناہ اس قباء مشدود کے مکروہ ہونے کو سنا ہے اپنے اساتذہ سے، مذاکرتاً بحث کے دوران، مذاکرہ میں مورد بحث میں شیوخ اساتذہ سے ہم نے سنا ہے۔ وَلَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَرًا مُسْنَدًا، اور میں نے بہی اس قباء مشدود کے مکروہ ہونے پر کوئی خبر مستند کو پیدا نہیں کیا ہے۔ قال المصنف فی ذکر بعد حکایت قول الشیخ، مصنف نے کتاب ذکرہ میں شیخ کے قول کی حکایت کے بعد فرمایا ہے قل تو میں کہتا ہوں، توجہ فرمائی، قل تو کہاں کہا ہے؟ ذکرہ میں کہا ہے قل تو۔ قال المصنف فی ذکرہ، مصنف نے ذکرہ میں بعد حکایت القول شیخ، شیخ کے قول کی حکایت کے بعد کہا ہے قل تو میں کہتا ہوں، قد روی علامہ ان النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یصلی احدکم وہو محزم، عامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا تم میں کوئی نماز نہ پڑھے وہو محزم، یہ محزم کیا ہے؟ اور وہ کمر بند میں ہو، محزم کمر بند ہے، وہو کنایۃ عن شد الوسط، محزم جو ہے نا کنایہ ہے وسط کو باندھنا، ہوئی کمر بند۔ والظاہر استدراکی لذکر الحدیث جعلہ دلیلا علی کراہۃ القباء المشدود، ظاہر استدراکی، استدراک مصنف، ظاہر استدراک مصنف یہ ہے حدیث کا ذکر کرنے سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جعلہ دلیلا علی کراہۃ القباء المشدود، کہ وہ مصنف اس کو دلیل بنا رہے ہیں قباء مشدود کی کراہت پر۔ وہو بعید، شارح فرماتے ہیں یہ بات بعید ہے۔ وَنَقَلَ فِي الْبَيَانِ عَنِ الشیخ کراہۃ شد الوسط، مصنف نے کتاب بیان میں نقل کیا شیخ سے کراہۃ شد الوسط، کہ وسط کو باندھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَيُمْكِنُ الْاكْتِفَاءُ فِي دَلِيلِ الْكَرَاہَةِ بِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ، ممکن ہے اکتفا کریں کراہت کی دلیل میں بِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ، اس روایت کی مثل پر کیا کریں؟ اکتفا کریں۔ یہ آخری بات میری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سن لیں، یہ جو بات کی ہے قال المصنف فی ذکرہ، قال المصنف فی ذکرہ بعد حکایت قول الشیخ قل تو، مصنف نے ذکرہ میں قول شیخ کی حکایت کے بعد فرمایا ہے قل تو کہاں؟ ذکرہ میں کہا قل تو۔ قد روی علامہ، عامہ سے روایت کی گئی ہے کہ ان النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یصلی احدکم وہو محزم، تم میں کوئی نماز نہ پڑھے وہو محزم، محزم وہو کنایہ عن شد الوسط، وہ کنایہ ہے کم وسط کو باندھنے سے۔
والظاہر استدراک ہی، ظاہر استدراک مصنف یہ ہے لذکر الحدیث، حدیث کو ذکر کرنا، جعلہ دلیلا علی کراہۃ القبائح مشدود، کے مصنف نے اس حدیث کو کیا بنایا ہے؟ دلیل بنایا ہے قبائح مشدود کی کراہت پر۔ وہو بعید، شارح فرماتے ہیں یہ بعید ہے۔ ونقل فی البیان عن الشیخ کراہۃ شد الوسط، مصنف نے کتاب بیان میں شیخ سے نقل کیا ہے کراہۃ شد الوسط، وسط کا باندھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ویمکن الاکتفاء فی دلیل الکراہۃ بمثل ہذہ الروایات، ممکن ہے اکتفا کرنا کراہت کی دلیل میں اس طرح کی روایت پر۔ موفق مؤید رہو، سلامتی عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔